میں آپ سے بس یہ کہوں کہ میں ذاتی طور پہ جو جہاں جہاں اچھا کام کر رہے ہیں سب کے لیے بہت دعائیں، جتنی سپورٹ ہو سکتی ہے کرنی چاہیے، کیوں نہیں. یعنی میں ذاتی طور پہ جن کچھ لوگوں کے لیے باقاعدہ فکر مند رہتا ہوں نا، میں فکر مند کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھیں. اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک کو، اس شہر کو. تو وہ ان میں جو بہت چھوٹی سی فہرست ہے، تو ان میں یہ ایک ظفر عباس صاحب ہیں. وہ اس لیے کہ یعنی مجھے واقعی خدشہ رہتا ہے. ظاہر آپ جس شہر جس ملک میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے آس پاس رہتے ہیں، ان سے آپ کی اونرشپ ہوتی ہے. تو کرنے والا کام تو اللہ کی ذات ہے. مطلب میں ظفر عباس یا کوئی ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو ذریعہ بناتا ہے نا. تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ یہ ایسا بنایا ہے کہ یعنی میں آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی ظفر عباس. کہ جتنا ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اتنی سارے شعبے ہیں، اتنے سارے کام ہیں کہ انسان حیران ہو جائے کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں. لوگ ذرا جانتے ہیں کہ میرا ان سے تعلق ہے، تو مجھے ایک دن میں اتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں بزرگ ہیں، ان کا اگر ظفر بھائی صاحب بات کر کے فلاں اولڈ ہاؤس میں کروا دیں، فلاں کا یہ کرا دیں، فلاں کا یہ کرا دیں، کہ میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اس سوسائٹی کے فرد کی حیثیت سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ اس طرز کے اداروں اور لوگوں کو اپنے طور پہ، اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ جس عنوان سے ہو سکے وہ ہمیں سپورٹ کرنا ایک فرض ہے. ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے اپنے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے کچھ دنوں پہلے کہ ایک سفید پوش فیملی نے وہ رات کے اندھیرے میں آ کے وہ ایک لاش بس یہاں رکھ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ لاش بس رکھ گئے ہیں. آپ لوگوں کے لیے شاید یقین کرنا آسان نہ ہو، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ واقعہ ہوا کہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ اسپتال میں ہوگی لاش تو پھر وہ کفن دفن کا ہم لوگ بندوبست کر دیں گے. سو ایکچولی اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایمبولینس کے خرچے سے لے کے کفن کے خرچے سے لے کے گاڑی کا خرچہ، یہ ایک پوری ٹینشن ہے غریب آدمی کی. فیلڈز میں کمپٹیشن ہوتا ہے، ہیلدی کمپٹیشن تو ہر جگہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرح کا کمپٹیشن وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کم از کم یہ ایسی فیلڈ ہے جب میں اس میں اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا سنتا ہوں نا تو مجھے اور تکلیف ہوتی ہے کہ یار ایک بندہ پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہے، اب اس میں بھی کیا آپ کوئی لوگ نکال کے لے آئے. پھر میں سوچتا ہوں کہ لوگوں نے ایدھی صاحب کو نہیں بخشا، لوگ ایدھی صاحب کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، تو باقی تو سارے بچے ہی ہیں تو ٹھیک ہی ہے. تو بس مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے حصے کی شمع ضرور جلانی چاہیے. میں اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں بہت ہی حقیر سے، بہت ہی چھوٹے سے لیول پہ جو مجھ سے ہو سکے. انشاءاللہ ہم سب ملیں گے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنے گا انشاءاللہ. آپ سب لوگوں کو یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کی ایفرٹ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں آخری بات، میں نے جب زندگی کا پہلا فنڈ ریزر اٹینڈ کیا تھا جنید جمشید صاحب کے ساتھ کیا تھا بیرون ملک، تب میں نے ایک بات سنی تھی اور اس وقت جو مقرر تھا اس نے کہا تھا کہ یہ چیلنج دے رہا ہوں میں، اس کو آزما کے دیکھ لو. تو میں نے آزما لیا اور آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کھڑے رہ کے چیلنج دے سکتا ہوں. اور آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں کسی کو بات بتا نہیں رہا ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بات. اس وقت اس مقرر نے کہا تھا کہ بھائی ایک تجربہ کر کے دیکھ لو، وہ $1 یا وہ £1 جو آپ کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہی ہے، یقیناً ملنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایکچولی آپ کے اکاؤنٹ سے مائنس ہو جائے، وہ ملٹیپلائی ہو کر واپس آنا ہی آنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس کی راہ میں خرچ کیا ہوئی ایک چیز کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ہو سے 7 بیلیں نکلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری میتھس بتا دی ہے. تو میں نے یہ فارمولا اپنا کے دیکھ لیا ہے اینڈ اٹ کین ناٹ گو رانگ. یہ سب مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سرخرو کریں انشاءاللہ. اور بس وہی بات، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع چلاتے جاتے. اپنے حصے کی شمع ہم سب چلائیں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت ساری دعائیں اور نیک خواہشات ظفر بھائی اور JDC کے لیے.